انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ فرقان کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں رب کائنات نے اپنی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت کی ذکر فرمائی ہے، اور اس نعمت کی تخلیق اور پھر اس نعمت کے فوائد اور ثمرات بتلائے ہیں۔ یوں تو اللہ پاک کی ہر نعمت ایسی ہے کہ جس پر انسان اپنی کل کائنات قربان کر سکیں، جس کی شکر اور جس کے احسان مندی کا احسان ادا کرتے ہوئے اپنی ساری زندگی خرچ کریں تو تب بھی کسی نعمت اور انعام اور احسان کا شکر ادا نہ کیا جا سکے۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو اور انسانیت کو عطا فرمائی ہے، وہ نعمت ہے پانی کا، کہ پانی کی نعمت جو اللہ پاک نے صرف مسلمانوں کو نہیں، صرف یہودیوں کو نہیں، صرف عیسائیوں کو نہیں، صرف مجوسیوں کو نہیں، صرف سکھوں کو نہیں، صرف ہندوؤں کو نہیں، غرض کسی خاص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ میرے رب نے یہ نعمت انسان کو، حیوان کو، ہر چیز کو عطا فرمائی ہے، یہاں تک کہ رب کی ربوبیت اور رب کے خدائی کے منکر دہریے کو بھی اللہ پاک نے پانی کے نعمت سے نوازا ہے۔ اور پھر یہ میری اور آپ کی زندگی میں استعمال ہونے والا سب سے زیادہ اور بنیادی اہمیت رکھنے والی چیز ہے کہ نہ پانی کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکے، اور پھر پانی کا استعمال باقی اشیاء کے بنسبت ہے بھی زیادہ، اور انسان کی بقا، انسان کی حیات، انسان کی زندگی کا بقا وہ اسی پر قائم ہے۔ چند گھنٹے ایسے ہیں، چند ساعتیں ایسی ہیں جہاں انسان پانی کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے، لیکن بالآخر اگر انسان کو زندگی نہ ملے تو زندگی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ چرند ہیں، پرند ہیں، غرض کوئی بھی چیز ہیں، یہاں تک کہ نباتات ہیں، درخت ہیں، ان کے قیام، ان کے وجود کا رشتہ بھی پانی سے قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔ اللہ پاک اپنا تعارف فرماتے ہیں، اور اپنے تعارف کے لیے اور اپنی وحدانیت کے لیے کہ میں قادر مطلق ذات ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، اللہ پاک نے پانی کے نعمت کو بطور دلیل پیش فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین میں ایک حصہ وہ خشکی کا بنایا ہے، اور 2/3 وہ اللہ پاک نے دریا، نہریں، سمندر اور پانی کا بنایا ہے۔ اس کائنات میں 2/3 پانی ہو، 1/3 انسان ہو، اس پر بسنے والے، خشکی ہو، اس میں کسی سیاستدان کے سائنس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے دریا بہائے تو ان دریاؤں کے بہانے میں بھی کسی انسان کا، کسی سائنسدان کا، کسی دانشور کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی سائنسدان نے نعوذ باللہ اللہ کو مشورہ دیا ہو کہ یہاں سمندر اور دریا کی ضرورت ہے، یا پھر روڈ میں جہاں سے یہ گزریں
اس گزرگاہ کی نشاندہی کیوں ہو؟ یہ اللہ پاک کا اپنا ذاتی نظام ہے، اور کسی کی شرکت کے بغیر اللہ پاک نے یہ نظام قائم فرمایا۔ پھر اسی دریا، اسی پانی پر، اسی سمندروں پر جب دھوپ پڑتی ہے اس سے ایک گرم بخارات اٹھتے ہیں، اسے اللہ پاک ایک خاص زاویے پر لے جا کر وہاں اس کو ٹھنڈک میں تبدیل کروا کے اس کو جم کر اور جما کر منجمد بنا کر اس کو بادل کا شکل اختیار کروا کے پھر اسی میں سے اللہ پاک قطرہ قطرہ پھر بہاتے ہیں۔ فرمایا بندے ذرا دیکھ، یہ دریا بھی پیدا کیے ہوئے میرے، یہ دریا چلائے ہوئے بھی میرے، ان دریاؤں سے بخارات اٹھوا کر بادل کے صورت میں پھر تمہارے اوپر برسانے والی ذات مجھ اللہ کی ہیں، میرے اوپر ایمان لے آنا، مجھے مان لینا، میں تیرا رب ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی ساجی، میرا کوئی شریک، میرا کوئی ہمسر، میرا کوئی برابر نہیں ہے۔ اور پھر جب بارش برستی ہے، جہاں ضرورت ہو، جتنی ضرورت ہو اتنی ہی برستی ہے۔ اب میرا اور آپ کا شوق ہے، میری اور آپ کی تمنا ہے، میری اور آپ کا اشتہا ہے کہ اب بارش برسے اور یہاں برسے، بہت زیادہ برسے، لیکن اللہ پاک کی حکمت وہ برسا نہیں رہی ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ اب یہاں ضرورت نہیں ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں برسا رہا ہے۔ اور پھر برسنے کے بعد جہاں جہاں جتنی ضرورت ہے اتنا برساتے ہیں، اور ایک ایک قطرے کو بادلوں سے وہاں سے پھینکتے نہیں ہیں، ہر پانی کے ذرے کو فرشتے کے حوالے کر کے وہ زمین کے تہ تک پہنچاتا ہے۔ تھوڑے سے قطروں کو اولوں کے شکل میں تبدیل کروایا، تھوڑی اس کی سائز بڑھائی، تو کیا خیال ہے لوگ چیخنے پر آئے کہ نہیں؟ اور کچھ نہیں، معمولی سائز بڑھوایا اور اس پانی کے قطرے کو اولے کے شکل میں تبدیل کرایا، خلقت چیخنے لگی کیا ہو گیا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے پانی کا نظام ہے، اور یہ طہور، طاہر اور پاک ہے۔ اب اس پانی کے ذریعے سے اللہ پاک فرماتے ہیں میں کرتا کیا ہوں، اس کے فوائد کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں؟ فرمایا لنحیی بہ بلدۃ میتا، خشک بنجر زمین کو اس پانی سے آباد کراتا ہوں، لہلہاتا فصل اگاتا ہوں، اس فصل سے تمہاری غذا بنتی ہے، گندم اگاتا ہے، چاول اگاتا ہے، مکئی اگاتا ہے، اسی سے پھل اگاتے ہیں، اسی سے پھول اگاتے ہیں۔ حالانکہ برسنے والا پانی ایک جیسا، زمین بھی ایک جیسی، لیکن اس ایک ہی پانی کے قطرے سے سیراب ہونے والی زمین، اگر اس سے گندم اگے تو گندم کا ذائقہ الگ ہے، چاول اگے تو چاول کا ذائقہ الگ ہے، اگر پھل تو ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے۔ یہ ذائقہ کس نے دیا؟ فرمایا بندے تسلیم کر لو کہ میں تیرا رب ہوں، میں وحدہ لا شریک ہوں۔ پھر اللہ پاک نے جہاں جس کو جس زمین کا مالک بنایا، اس کو بھی اللہ پاک نے خزانوں سے بھر دیا۔ ہمیں اللہ پاک نے زمین کا ایک ٹکڑا دیا، لیکن اس کو خزانوں سے بھر دیا ہے۔ میرے اور آپ کے اس خطے پاکستان میں اگنے والی گندم کو
دنیا سونے سے تعبیر کرتی ہے کہ یہ سونا ہے. میرے اور آپ کے ہاں کپاس اگائی جاتی ہیں، میری اور آپ کے سرزمین پر دنیا اسے چاندی سے تعبیر کرتی ہے. میرے اور آپ کے ہاں پیدا ہونے والے چاول کو دنیا کہتی ہے کہ یہ ایک مقدس چیز ہے، کھانے کے بجائے اس کا پوجا کیا جائے. آپ ہی کے ملک کے پیداوار میں سے دنیا بھر کے آموں میں بطور نمونہ رکھا جاتا ہے. زمین اللہ پاک نے ایسی عطا کی، ایسے خزانوں سے بھرپور عطا کی، لیکن رکھوالے عطا نہیں کیے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پانی کا جو پہلا ثمر اور فائدہ ہے بنجر زمین کو آباد کرواتا ہوں. دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اس کے ذریعے سے میں نے چوپائے پیدا کیے، جانور پیدا کیے، چرند پیدا کیے، پرند پیدا کیے، ان سب کو پلاتا ہوں. ہم پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں، پھر اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، پھر برتن میں نکال کر پیتے ہیں. ذرا جنگلی درندوں سے پوچھیں تمہیں کون پلاتا ہے؟ تمہیں برتن میں کون رکھ کے ڈال کے، تمہیں کون آواز دیتا ہے آؤ کہ پانی پی لو؟ ذرا پرندوں سے پوچھیں تمہیں کون پلاتا ہے؟ کیڑوں سے پوچھیں تمہیں کون پلاتا ہے؟ جو جانور گھر میں پالے نہیں جاتے ہیں ان کو کون اور کیسے پلایا جاتا ہے؟ فرمائے میں اللہ سب کو پلاتا ہوں. یہ پانی کا نظام. وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور فرمائے انسانوں میں بھی بہت سارے وہ اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بغیر تو میرا اور آپ کا گزارا نہیں. تو پانی اللہ پاک کی ایک نعمت، اس نعمت کی قدر کی جائے. اسلام نے اس کی قدردانی بتلائی. صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد وضو کر رہے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر گزرے، لیکن وضو کا پانی کچھ ضرورت سے زیادہ استعمال ہو رہا تھا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ما ھذا الاسراف، فرمائے یہ پانی کا حد سے زیادہ استعمال کرنا یہ کیا ہے؟ پانی گلی میں نہیں بہایا جا رہا ہے، صاف پانی کا پائپ انہوں نے ندی میں نہیں ڈالا ہوا ہے، وضو کر رہا ہے. وضو کرنے والا بھی کوئی عام نہیں، میرے پیغمبر کا صحابی ہے جسے معلوم ہے کہ مجھے کتنا پانی استعمال کرنا ہے، لیکن ضرورت سے تھوڑا سا زیادہ استعمال ہوا تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسراف کیا ہے؟ حضرت سعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ افی الوضو اسراف، کیا وضو طہارت اور پاکی کیا اس میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ میرا خیال تو یہ تھا کہ میں ناجائز استعمال کروں تو وہ اسراف ہیں. میں تو وضو کے لیے پانی استعمال کر رہا ہوں، اس سے میں نماز پڑھوں گا، اس سے میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا. اگر میں کچھ بھی نہ کروں تو یہ نفس وضو بھی میرے مسلمان کا صلاح اور اسلحہ اور حفاظت ہے. تو کیا اس میں بھی میری شریعت مجھے پابند بناتی ہے کہ میں ایک خاص مقدار کے ساتھ استعمال کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں وضو میں بھی اسراف ہے، وضو میں بھی اسراف ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کو 3 طریقوں سے وضو کر کے وضو کا طریقہ بتلایا ہے. ایک موقع پر پانی بہت کم تھا تو تمام اعضاء کو ایک دفعہ دھویا، بس صرف اعضاء گیلے ہو گئے.
دوسرا مرحلہ آیا کہ پانی تھوڑا سا زیادہ تھا تو تمام اعضاء کو 2 دفعہ دھویا. تیسری دفعہ پانی موجود تھا وافر مقدار میں تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہر اعضو کو 3 دفعہ دھویا اور فرمایا ھذا وضوئی و وضوء الانبیاء من قبلی، فرمایا یہ میری بھی وضو اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا بھی وضو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ کرام اور بعد کے لوگ ان سے فرمایا کہ مجھے دیکھو، مجھے پیغمبر کا وضو سکھاتا ہوں. تو تمام اعضاء کو 3 دفعہ دھویا اور فرمایا یہ میری پیغمبر کی وضو اور اس کا طریقہ تھا. تو جس شریعت نے ہمیں پانی کے اسراف میں وضو میں بھی منع کیا ہے، وہ غیر وضو میں کہاں ہمیں اسراف کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو میری اور آپ کے عام زندگی میں پانی کی بے قدری کی جاتی ہے. پھر اللہ پاک ہمیں اس قحط میں مبتلا فرما لیتے ہیں کہ ہم بوند بوند کو ترس جاتے ہیں. اور پھر اللہ پاک جو ہمیں دیتے ہیں پانی تو ہماری وجہ سے نہیں، اللہ پاک کو حیوانات پر ترس آتا ہے، ان کی وجہ سے پھر مجھے اور آپ کو بھی مل جاتے ہیں. اب جس دن لائن میں پانی آ جائے ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے آج پانی آیا ہوا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ سارے سڑکیں وہ پانی سے بھر جاتی ہیں. لوگ اپنے ٹینکیاں بھرنے کے بعد ٹوٹی اور نل کو بند کرنے کی بھی زحمت نہیں کرتے ہیں، گندے نالے میں اس کو پیپ ڈالتے ہیں، وہ گندی نالی میں بہہ رہے ہوتے ہیں. خبردار، اگر حکومت پوچھنے والی نہیں ہے تو اللہ پوچھنے والا موجود ہے. اللہ حساب کرے گا، اس کا حساب ہمیں وہاں دینا ہے. وضو میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، نل گھر کا ہے مسجد کا ہے کھلا ہوا ہوتا ہے اور فل کھولتے ہیں. گھر میں تو تھوڑا سا کم کھولتے ہیں اس لیے کہ وہاں کسی کا خوف ہوتا ہے. مسجد میں تو کسی کا خوف نہیں ہوتا، یہاں تو اللہ سے علاوہ اور کسی کا ڈر ہی نہیں ہے. تو پھر ہم پورا کھولتے ہیں اور وہ مسواک شروع کرتے ہیں. جی مسواک ہے، چل رہا ہے، آدھا گھنٹہ مسواک کرتا ہے، آدھا گھنٹہ نل فل کھلا ہوا ہے. اور اگر غلطی سے آپ نے اس کو کہہ دیا کہ جی اگر یہ بند کر لیتے، کہتے تمہاری باپ کا ہے، اب کیا جواب دو؟ کوئی جواب نہیں ہے. وضو بھی ہو رہا ہے اور وضو کے درمیان گپ شپ بھی، کاروبار بھی پوچھا جا رہا ہے، پورے سارے معاملات قصے اور کہانیاں بھی چلتی ہیں. نل کھلے ہوئے ہیں، پانی وافر مقدار میں استعمال ہو رہا ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے. جب دیکھیں کہ میرے پیغمبر نے حضرت سعد کو وضو میں منع کیا کہ یہ ضرورت سے زیادہ جو استعمال ہو رہا ہے، فرمایا یہ اسراف ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. تو پانی کی قدر کی جائے. اس تمہید کے بعد جو مجھے بنیادی طور پر عرض کرنا ہے کہ 2-4 دنوں سے ہمارا پڑوسی حریف ملک، اس نے بھی جنگ کے لیے پر تھول لیے ہیں. الحمدللہ ہمارے والوں نے بھی ترکی بترکی جواب دے دیا ہے. لڑائی، جنگ، اس کے لیے بنیادی وجہ پانی ہے کہ انڈیا نے اپنے کچھ لوگ اپنے خود مروائے، اور یہ حکومتیں اس طرح کرتی ہیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اپنے مفادات کے لیے یہ بہت کیا جاتا ہے کہ یہاں ملک کے اندر اب
فلسطین کے لیے بیداری کے مہم چل رہی تھی اور کافی کامیابی سے چل رہی تھی. اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو رہا تھا اور بڑی کامیابی سے ہو رہا تھا. اسرائیل کو نقصان ہو رہا تھا. اب ان تمام چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے، اپنی وہاں کی نقصان کو کم کرنے کے لیے، چونکہ دونوں بھائی ہیں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، فرمایا کفر ایک ملت ہے، ایک دین ہے، یہ متحد ہیں، یہ ایک ہیں. تو جب ان کے مفادات پر ضرب پڑے تو انہوں نے اپنے بندے مروائے اور الزام لگایا کہ جی آپ کے لوگ ملوث ہیں. اگر آپ کے 28 بندے مردار ہوئے اور اس میں میرے لوگ ملوث ہیں تو 2-3 مہینوں میں جو ہمارے ہاں ہزاروں کے تعداد میں شہید ہوئے، وہاں تو ثبوت ہیں کہ وہاں آپ ملوث ہیں، پھر ان کا کیا کریں؟ اور یہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے 28 بندوں کے لیے جنگ پر اتر آیا اور آپ اپنے ہزاروں کے لیے بھی بیدار نہ ہو سکے. انہوں نے خود مروائے، لیکن بارڈر پر پہنچے جنگ چھیڑنے کے لیے، اور آپ کے تو انہوں نے ہی شہید کروائے. آپ کے پاس ثبوت بھی ملے، اس کے باوجود بھی ایک حرف نہ کہہ سکے. اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جی ہم سنتاس معاہدے کا اس کو معطل کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. اب سنتاس معاہدہ ہے کیا؟ میں 2-4 منٹ میں عرض کر لوں، حالانکہ یہ معاہدہ 2-4 منٹ میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وقت چاہتا ہے. 19ویں صدی کے ابتدا میں جب یہاں برطانیہ قابض تھا اور برطانیہ اس بر صغیر میں کسی اور چیز کے لیے نہیں، صرف اس پانی کے تلاش کے لیے آیا تھا کہ اس دریا کا پانی گرم ہے، اس دریا کا پانی گہرا ہے، یہاں سے تجارت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے اور یہاں سے دنیا کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. روس نے جو سفر شروع کیا افغانستان سے ہوتا ہوا، مقصد افغانستان نہیں تھا، مقصد میرے اور آپ کے دریا پر قابض ہونا تھا. لیکن آتے آتے وہ اتنے ٹکڑوں میں بکھر گیا کہ وہ اپنے تن کے ٹکڑے شمار کرنے پر آئے تو شمار نہ کر سکے. تو 19ویں صدی کے ابتدا میں جب برطانیہ یہاں حکمران تھا اور اس خطے میں 6 بڑے بڑے دریا بہہ رہے تھے اور انہی 6 بڑے دریاؤں سے انڈیا بھی مستفید ہو رہا ہے اور پاکستان بھی. زراعت کے لیے بھی یہی استعمال ہو رہا ہے، بجلی کے پیداوار کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے اور باقی ضروریات کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے. اب اس پانی کو کس طرح سٹور کیا جائے، جمع کیا جا سکے؟ 1932 میں ہمارے شکر کا بیراج قائم کیا گیا ہے. 1932 میں اگر میرے اور آپ کے لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے دفعہ ٹوٹ چکا ہوتا. یہ شکر ہے کہ انہوں نے بنایا کہ کم سے کم ابھی تک تو ہے، کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا ہے. تو پانی کو سٹور کرنے کے لیے ضرورت تھی، تو اس لیے شکر بیراج 1932 میں قائم کیا گیا. پھر اس کے بعد
جو چھوٹی چھوٹی نہریں ان 5 دریاؤں سے نکل رہی تھی، قدرتی طور پر یہ 23 نہریں ہیں، اور 23 نہروں میں سے 21 پاکستان کے حصے میں آ رہی تھی۔ پھر 48 میں جب پاکستان بن گیا، پانی کے تقسیم کا معاملہ، برطانیہ نے اس کے لیے جو اپنا چیئرمین چھوڑا ہوا تھا، اس نے بہت کوشش کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہو جائے، پانی کے تقسیم ہو جائیں، کچھ دریا ان کے ہو جائیں، کچھ ہمارے ہو جائیں، لیکن نہ وہ مانے نہ ہم مانے۔ بالآخر یہ کوششیں ان کے جاری رہی، تو 1960 میں معاہدہ طے پایا، اور 1960 میں 3 دریا وہ انڈیا کو دیے گئے، اور 3 دریا وہ پاکستان کو دیے گئے۔ ہمارے پنجاب کے مشرق میں بہنے والے 3 دریا، دریائے بیاس ہیں، جس کا شاید اب نام بھی کسی کو معلوم نہ ہو، اسی طرح راوی ہے، ستلج ہے، یہ 3 آئے انڈیا کے حصے میں، اور ان تینوں کے ذریعے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، اور 3 دریا اس وقت ہمارے حصے میں آئے۔ ان میں سے جو ہمارے حصے میں آئے، جہلم ہے، چناب ہے، سندھ ہے، دریائے سندھ، یہ ہمارے حصے میں آئے۔ جو دریا بھارت سے سیدھا ہوتا ہوا ہمارے پاس آئے، ان پر ہمارا اختیار ہے، لیکن جو وہاں سے ہو کر پاکستان میں پھر کچھ حصے میں سے پھر گھوم کر ان کے ہاں سے آ جائے، ان پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ یہ اس معاہدے میں طے کیا گیا، جو 3 ان کے حصے میں ہیں وہاں ڈیم بنائے، ان کے بہاؤ کو روکیں، وہ تو ان کا اختیار ہے، لیکن جو 3 ہمارے حصے میں آئے، نہ وہ بہاؤ روک سکتے ہیں، نہ وہ ڈیم بنا سکتے ہیں، نہ پانی کے اس مقدار کو کم کر سکتے ہیں۔ معاہدہ یہ ہے، لیکن اس معاہدے کی ایک نہیں 100 دفعہ خلاف ورزیاں کی گئی، حتیٰ کہ متنازع ڈیم بھی بنائے گئے، پانی بھی روکا گیا، سیلاب کے بغیر بھی پانی کا سطح کبھی کم کیا گیا، کبھی زیادہ کیا گیا۔ اگرچہ یہ ایک غیر منصفانہ معاہدہ تھا، لیکن ہو گیا، مجبوری کے صورت میں قبول کیا گیا۔ اب وہ اس پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ جی ہم پانی روکیں گے تو آپ یا تو پیاسے مرو گے، آپ کے زمینیں بنجر ہو جائے گی۔ مقابلے میں جو جواب دیا گیا ہے وہ بہت پیارا ہے۔ اللہ کرے کہ اگر روز اول سے اس طرح کا جواب دیا جاتا، ہمت بھی نہ ہوتی کہ ہم نے اپنے فضائے حدود بند کر لیے، اب وہ باقی دنیا کا چکر کاٹ کر جائیں۔ انہوں نے ہماری معیشت کو، ہماری زراعت کو ختم کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن یہ اس سے بڑھ کر تھا کہ اب ان کے جہاز کئی ملکوں میں اسٹے کر کے فیول بھروا کر پھر اگلے ملک کے لیے، پھر اگلے ملک کے لیے 3-4 ملکوں سے ہوتا ہوا آتا ہے۔ خصوصاً یورپ کا سفر وہ ہمارے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ یورپ کا سفر کریں تو ہمارے حدود کو استعمال کریں گے۔ ہم نے حدود بند کیے، پوری دنیا کا چکر کاٹ کر وہ یورپ میں آئے گا۔ یہ ایک بہترین ہتھیار ہے جو استعمال کیا گیا ہے، اور بر وقت استعمال کیا گیا۔ جب کوئی نر، کوئی غیرتی آدمی غیرت کا کام کرے تو پھر داد بھی اس کا حق بنتا ہے، لیکن جرأتمند آدمی اگر کوئی بزدلی کا کام کریں تو پھر اس کو تانے ملتے ہیں، پھر وہ تانے سنیں
اور اگر بہادری پر آئے تو پھر شاباش دی جاتی ہے۔ یہ تو معاہدہ تھا، لیکن مجھے تاریخ کے ورقوں میں ایک مرد درویش، ایک مرد قلندر، ایک چٹائی پر بیٹھنے والا مولوی نظر آیا، اور اب نہیں، آج سے 77 سال پہلے نظر آیا۔ 1946 میں جب پاکستان بنا نہیں تھا، دہلی کے سرزمین پر کھڑے ہو کر اس نے اس وقت پیشن گوئیاں کی ہیں، واللہ حرف بحرف پورا ہو رہا۔ 1946 میں دہلی میں 5 لاکھ کا مجمع تھا، 5 لاکھ کا مجمع۔ رات 11:30 بجے جب اس نے بیان شروع کیا تو سب سے پہلے 3 دفعہ پوری مجمع سے درود شریف پڑھوایا۔ لوگوں نے کہا شاہ جی ایک دفعہ درود، آپ نے 3 دفعہ۔ کہتے ہیں یہ حرامزادے کل کے اخبار میں لکھیں گے کہ 5 لاکھ کا مجمع تو تھا، لیکن اس میں 2/3 ہندو تھے، مسلمان تو نہیں تھے۔ میں نے 3 دفعہ درود اس لیے پڑھوایا، 5 لاکھ کا مجمع بنیوں کا نہیں، محمد عربی کے وارثوں کا ہے، ان کے غلاموں کا ہے، یہ باور کرانے کے لیے۔ اس وقت کا عبوری وزیر اعظم جب انگریز جا رہا تھا تو جواہر لال نہرو کو عبوری وزیر اعظم، بعد میں پھر وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بھی بن گیا، عبوری وزیر اعظم تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس مرد درویش نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور 1.5 رکوع تلاوت کی، لیکن اپنے انداز میں کی، اپنے لہجے کی، اپنی آواز میں فرمائی۔ جب تلاوت ختم ہو گئی تو وہ کھڑے ہو کر جا کر کہنے لگا کہ میں تو شاہ جی کی تلاوت سننے آیا تھا غیر مسلم، غیر مسلموں کی طرف سے وزیر اعظم ہیں، لیکن عطا اللہ شاہ بخاری کی تلاوت سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ 11:30 بجے بیان شروع ہوا، آخر میں جا کر عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے مسلمانوں تم بڑے سادے ہو، مجھے تمہارے سادے پن پر ترس آتا ہے۔ پھر فرمایا سنو، مجھے پاکستان بننے کا اتنا ہی یقین ہے جتنے کہ کچھ لمحے کے بعد سورج طلوع ہو کر صبح ہو جائے گی، اس صبح ہونے میں دیر ہو سکتی ہے، پاکستان بننے میں دیر نہیں ہو سکتی، مجھے یہ یقین ہے، لیکن جو پاکستان تمہارے ذہن میں ہے خطے پر وہ پاکستان نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی کو تقسیم کیا جا رہا ہے، ایک طرف مشرقی بر صغیر میں رہنے والے مسلمان، مغربی پاکستان میں رہنے والے مسلمان، درمیان میں متعصب 40 لاکھ ہندوؤں کی آبادی۔ فرمائے کہ یہ مسلمان اس مسلمان کا کس کام آئے گا، رابطہ کیسے ہوگا؟ فرمائے یہ جو تقسیم ہے، یہ تقسیم یہ متعصبانہ ہے، اس تقسیم کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے، اور ہمیں 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک یہاں کے مسلمان، ایک اس وقت جو مشرقی تھا بنگلہ دیش، اور ایک خود ہندوستان میں رہنے والے مسلمان۔ اگر ہم تینوں اکٹھے ہوتے تو ہماری کتنی بڑی تعداد تھی، لیکن انگریز نے ہمیں تقسیم کیا۔ اور شاہ جی فرمایا کرتے تھے، میں ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں، میں مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں، انگریز کو ثالث مت بناؤ، تم دونوں حریف ہو، آپس میں بیٹھ کر اپنے معاملات خود طے کر لو۔ اور فرمایا میں انگریز کے ثالثی کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ملک الگ بنے گا تو اسلام کا قانون ہوگا، فرمایا کبھی بھی نہیں۔ جو انسان اپنے 6 فٹ بدن پر اسلام کو نافذ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس وقت آبادی 10 کروڑ کی تھی، فرمایا وہ 10 کروڑ کی آبادی پر کیسے اسلام نافذ کرے گا؟ بتائیے کہ جو اپنی ذات پر اسلام کو نافذ نہیں کرتا، وہ اپنے ملک میں رعایا پر کیسے اسلام نافذ کرے گا؟
ایک بات. دوسری بات فرمایا وہاں کے حکمران مخصوص خاندان ہوں گے، جو وڈیرے ہوں گے، سرمایہ دار ہوں گے، اور انہی کی اولاد در اولاد وہ حکومت کرتی رہے گی. ہائے قربان شاہ جی تیرے قدموں کے لگی ہوئی مٹی سے. 2-3 خاندان ہے، وہی حکمران ہے. پہلے ان کے بڑے، پھر وہ، اب ان کے بڑے، اب ان کے چھوٹے، اب ان کے چھوٹے. تیسری بات فرمائے یہاں کا مالدار روز بروز مالدار ہوتا رہے گا اور غریب دن بدن غریب ہوتا رہے گا. تھولیے میرے شاہ جی کی بات کو. پاکستان سے 1 سال پہلے 1946 میں، اور یہاں بھی نہیں، دہلی کی سرزمین پر کھڑے ہو کر شہری کا وقت تھا، شاہ جی نے یہ کہا تھا کہ تم جس پاکستان کو سوچتے ہو تمہارے ذہنوں میں کوئی اور پاکستان ہے، خطے پر کوئی اور پاکستان بننے جا رہا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ فرنگی یعنی انگریز وہ تمہیں آزادی کے ساتھ حکومت بھی نہیں کرنے دے گا، وہ تمہاری حکومت کے معاملات میں ہمیشہ دخیل رہے گا، دخل انداز رہے گا. روز اول سے لے کر 76 سالوں میں کون سی حکومت مستحکم گزری ہے؟ اور اگر کسی نے ملک کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی ہے، سوچا نہیں، سوچنے کی کوشش کی ہے، تو کبھی اس کو تختہ دار پہ لٹکایا، کبھی اس کو پرزوں کو ہوا میں تقسیم کیا، کبھی پس زندان کیا، کبھی ان پر الزامات لگائے، کبھی اندھی گولی کا نشانہ بنا. مثالیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں. اور انہوں نے پاکستان کو مستحکم نہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوچ آیا کہ مستحکم ہو جائیں، تو ان کو سیٹ لگایا گیا. تو فرمایا کہ انگریز کی دخل اندازی تمہاری حکومت میں شامل ہوگی. اور آخری بات جو شاہ جی نے ارشاد فرمائی، فرمایا تمہارا پانی اس کا اختیار ہندوستان کے پاس ہوگا. تمہارے پانی کا اختیار ہندوستان کے پاس ہوگا. وہ جب چاہے گا تمہارے پانی کو روک لے گا، تمہاری زراعت بھی ختم ہو جائے گی اور تم پیاس سے مرو گے. اور جب تمہیں ضرورت نہیں ہوگی وہ پانی کے ڈیم کھول دے گا تو تم سیلاب کا شکار ہوتے رہو گے، تمہاری زمینیں سیلاب برد ہو جائے گی. نقشہ وہی ہے. یہ دوسرا تیسرا دن ہے، مجھے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت سے یاد آئے کہ شاہ جی کیا کمال کی بات فرمائی تھی آپ نے. نقشہ تو وہی ہے جو آپ نے 1 سال پہلے دیا تھا. ہم سمجھ نہ سکے یا سمجھ کر سنبھل نہ سکے، لیکن آج بنیا پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے. لیکن مقابلے میں مرد ہو تو کوئی بات نہیں. بنیے کا بیٹا، بنیے کا بچہ وہ مسلمان کو دھمکی دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کی میراث ہے جرأت اور بہادری، بنیے کی اولاد کی میراث ہے بزدلی. وہ بزدل ہو کر مجھے دھمکی دیں، مجھے صفحہ ہستی سے ہٹائیں. اگر 77 سالوں میں مجھے نہ مٹا سکے گا، اب کیا مٹائے گا؟ میرے مٹنے کے وقت تو وہ تھے جب میں بے سہارا تھا. اب تو کرۂ ارض پر 56 اسلامی ممالک میں واحد ایٹمی ملک ہے یہ. اب کیسے یہ صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے؟ اس وقت بے سہارا تھا. اب تو مجھے دنیا کی اگر برائے انعام ہی صحیح، لیکن انہوں نے مجھے تسلیم کیا ہے. اب میں کیسے مٹ سکتا ہوں؟ اب یہ زمین اسلام اور مسلمان کے نام پر الٹ ہو چکی ہے. اب یہ الٹ ہے میرے نام پر. میں نہیں تو اگلی نسل، وہ نہیں تو اگلی نسل. 100 سال بعد بھی مسلمان کا بچہ اٹھے گا، اس زمین کو اپنی زمین سمجھے گا، اس کو اپنا میراث سمجھے گا. یہ اس کے نام پر ہو چکا ہے، یہ اس مسلمانوں کے نام پر ہے، یہ مسلمان ذریت کے نام پر ہے. کیسے مٹ سکتا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، الحمدللہ میرے پیغمبر نے مدینہ کی زندگی میں جو سب سے بڑا سرمایہ، جو سب سے بڑا میراث ہمیں اور مجھے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے وہ جہاد ہے. جب تک میرے مسلمان کے پاس
جہاد کا جذبہ موجود ہے. یہ بنیا کیا، اس کا باپ برطانیہ بھی آئے تب بھی قبضہ نہیں کر سکتا ہے، تب بھی مجھے حفاظتی سے ہٹا نہیں سکتا ہے. جو گائے کا پیشاب پیے اس کا دماغ بھی اتنا کام کرے گا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا. جس کی پسندیدہ ترین خوراک، پسندیدہ ترین مشروب گائے کا پیشاب ہو، وہ مجھے دھمکی دے گا، وہ پانی کو بند کرے گا، وہ ملک کو بنجر بنائے گا، وہ ملک پر قبضہ کرے گا. یہ الگ بات ہے. ہم اپنوں کے ہاتھوں سے کمزور ضرور ہوئے، ہمیں اپنوں نے کمزور کیا، ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کمزور کیا، ان کی غلط پالیسی نے ہمیں کمزور کیا. یہ جو ہم اتنے پیچھے ہٹے، یہ ان کی غلط پالیسیاں تھی، اس سے کوئی انکار نہیں، اس میں کوئی دوراہ بھی نہیں، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں، لیکن اتنے کمزور بھی نہیں کہ ان کا جواب نہ دے سکے. تو اس وقت الحمدللہ قوم ان کے خلاف تو متحد ہے، لیکن ہم فلسطین کے حوالے سے بیدار تھے، بیدار ہیں اور بیدار رہیں گے. اگر یہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ فلسطین سے توجہ ہٹ جائیں تو ہماری توجہ وہاں سے ہٹنے والی نہیں ہے. ہم کل بھی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں، آئندہ کل بھی رہیں گے. ہم اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے کل بھی مخالف تھے، آج بھی مخالف، آئندہ ہماری نسل بھی مخالف رہے گی. ہم سے اپنے وس کے مطابق جتنا ہو سکیں ہم فلسطین کے مظلوموں کے حامی تھے، ان کے مددگار تھے، ہیں اور رہیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ. اور میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ اب صرف مصنوعات کا نہیں بلکہ یاد نہیں ہے نا، ایک ہفتے میں بھول جاتے ہو. ہاں آواز ہی نہیں آ رہی مجمع سے. ہاں دکاندار سے، کارخانہ دار سے، کارخانوں سے، ان سے بائیکاٹ. نانی تب یاد آئے گی جب بائیکاٹ ان سے ہوگا، تو ان کو نانی یاد دلانی ہے کہ اس دکاندار سے بھی کہا جائے کہ بھائی یہ چیزیں بھی ہٹا دو، یہ لیبل بھی ہٹا دو، پھر آپ میرے بھائی ہوں، پھر آپ سے خرید و فروخت ہیں. اگر یہ چیزیں پڑی ہیں اور یہ لیبل پڑا ہے تو تب تک میں آپ کا خریدار نہیں ہوں، میں آپ سے نہیں خریدوں گا، مجھے آپ سے بائیکاٹ ہے. آپ کہتے ہو نا اس سے کیا ہوتا ہے، اگر اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا تو 2 ہفتوں کے اندر اتنے سارے مسائل کیوں کھڑے کیے گئے؟ واضح ثبوت ہے کچھ ہے تو تب تو یہ ہو رہا ہے. تو اس بائیکاٹ کو، اور یہ 1-2 دن کے لیے نہیں، اس کو زندگی کا حصہ بنانا ہے. جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک سینے میں ایمان موجود ہے، تب تک. اور صرف اسرائیل سے بھی نہیں، میں نے اس وقت کہا تھا انڈیا کی چیزوں کا بھی بائیکاٹ کریں. 70% ان کی چیزیں یہاں بکتی ہیں. کیوں بکتی ہے؟ جو کہتے ہیں میں پانی بند کر کے تمہارے بچوں کا قتل عام کرتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں جی آپ تجارت میں ہاتھ بڑھائیں، میں تمہاری تجارتی اشیاء کو فروغ دیتا ہوں. تو دونوں سے بائیکاٹ، دونوں کی مصنوعات سے بائیکاٹ، تب جا کر احساس ہوگا اور اپنی معیشت اٹھے گی. ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے. جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے پھر کوئی ہمیں دھمکی نہیں دے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں.